جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا حال ہے؟ آپ سب امید کرتا ہوں میں خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں. اچھا، آج مجھے بہت زیادہ جو ہے اس بات کی خوشی ہے کہ جو زینب والا ایک مسئلہ چل رہا تھا جس پہ پہلے ہم نے بات کی تھی، بہت سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی، تو وہ ایک مسئلہ اپنے اختتام کو پہنچا کہ اس کا جو مجرم تھا اس کو عدالت نے سزا سنا دی. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت خوش آئندہ بات ہے، اور سزا موت کا اس کو حکم ہو گیا. اچھا، یہاں پر ایک جو چیز ایک ایڈ کرنے کی ہے، اور جو ایک طریقے سے آپ اس کو ایک کہہ لیجئے مطالبہ، کہ جو مطالبہ زینب کے والد نے کیا وہی مطالبہ ہم بھی کرتے ہیں عدلیہ سے، آپ کہہ لیجئے، اور یہ حکومت سے، کہ اگر سزا دی جا رہی ہے زینب کے مجرم کو، سزائے موت سنائی جا رہی ہے، تو کیوں نہ اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا جائے، کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے جو لوگ ان کاموں میں ملوث رہیں، اور یا جنہوں نے اس طرح کا کچھ سوچا ہوا ہے اپنے آئندہ آنے والے وقتوں میں، تو ان کو یہ عبرت مل جائے. کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر کسی ایک مجرم کو ایک بالکل کھلے عام سزا دے دی جائے نا، تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جرم کی جو شرح ہے وہ کم ہو جاتی ہے. زینب کے والد نے کوئی غلط بات نہیں کہی، بالکل صحیح بات کی کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے، اور اس کا آپ نتیجہ دیکھیے گا کہ کتنی جلدی اس طرح کے کاموں میں ملوث جو لوگ ہیں، جو مجرمین ہیں، اور جو بات کہیں، جو کر چکے، یا جنہوں نے آئندہ کے لیے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، ایسا ارادہ رکھا ہوا ہے معصوم بچوں کی عزت سے کھیلنے کا، تو وہ توبہ طائب ہو جائیں گے. وہ اپنے اس کام سے نا بالکل ختم، کہ یار اللہ نہ کرے کل ہم یہ کام کریں اور ہم پکڑے گئے تو اس طرح ہمیں بھی سرعام چوک پہ لٹکا دیا جائے گا. تو یہ ایک اس مجرم کو عبرت کا نشان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مجرم ہیں جو چھپے بیٹھے ہیں اپنے بلوں کے اندر، تو ان کو جو ہے اس کے ذریعے ہدایت مل جائے گی. یا تو وہ توبہ کر لیں گے، یا وہ اس جرم سے جو ہے وہ کنارہ کش ہو جائیں گے.